والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإكراته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا. حمد و صلاۃ کے بعد احیتی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل شانہ عمن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا تاجدار کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ میں درودوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے. گرامی قدر احباب، سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حضرت حیدر کرار مولا مرتضیٰ تاجدار حلاتا حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، یوم ولادت کی نسبت سے کچھ معروضات کو گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس نظریے سے علی علی یا ذکر علی سنی کرتا ہے کہ میرے محبوب کی حدیث ہے ذکر علی عبادت علی کا ذکر. اور جہاں یہ فقط جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں اس پوری روئے زمین پر، مختلف عقائد رکھنے والے، مختلف جو ہے وہ سوچ اور نظریے رکھنے والے جہاں پائے جاتے ہیں، اہل سنت میں بھی بہت سارے مختلفی لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف ایک چھوٹی سی بات کو لے کے مولا مرتضیٰ اور میری مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے بہت زیادہ لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں. کوئی صرف علی کی بات کرتا نظر آتا ہے اور کوئی صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت کرنے کی بات کرتا ہے. لیکن ایک سنی ہے جو سینہ چوڑا کر کے علی علی بھی کرتا ہے اور امیر معاویہ کا بھی تذکرہ کرتا ہے. پکا سنی وہ ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں. کوئی کہہ لو جی کبھی امیر معاویہ کی شان، کبھی مولا مرتضیٰ کی شان، کبھی کسی کا مقام. تو یہ یاد رکھ لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات یہ بخشش کا ذریعہ ضرور ہیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نماز کام آئے گی، عقیدہ درست ہوگا روزے کام آئیں گے، عقیدہ درست ہوگا حج کام آئے گا. عقیدے میں خرابیاں پیدا ہو گئیں تو پھر وہ سمجھے ٹکرے ہیں، پھیرے ہیں، چکر ہیں، وہ بظاہر صدقات و خیرات بھی نظر آتا ہے، لیکن جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو عمل کا فائدہ نہیں. عمل اسی وقت سود مند، فائدہ مند ہوگا جب عمل بھی کرے گا تو عقیدہ بھی اس کا صحابہ والا ہوگا، عقیدہ بھی سچا اور سچا قرآن و سنت کے معیار کے مطابق ہوگا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ ہم
یا تو رب کے قرآن سے ثابت کرتے ہیں یا مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ثابت ہی قرآن و سنت سے ہے۔ گرامی قدر احباب، آج اسی حوالے سے ایک شور اٹھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کس نے لگا لیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ عام ریڑھی والا بندہ اعتراض نہیں کر رہا، نام نہاد مفتی اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے مولوی اعتراض کرتے ہوئے ہمیں آج نظر آتے ہیں۔ عام بندہ بات کرے تو چلو اسے علم نہیں، شعور نہیں، یہ بندہ لا علم ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ انجان بن گئے، اس ساری باتوں کو جانتے ہوئے بھی یہ کس نے نکال دیا نعرہ؟ نعرہ تو لگایا تھا حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے، اور وہ بندہ آج کے اس دور میں ایسی جو ہے وہ نظر رکھنے والا ہے جس کا نام الیاس قادری اور امیر اہل سنت ہے، باریک بینی اور ایسا دور اندیش بندہ ہے جو وقت سے پہلے حالات کو جانتے ہوئے پہلے ہی بات کر دیتا ہے، اور یہ بات اسی لیے کی تاکہ اہل سنت میں چھپے ہوئے وہ ظاہر ہو جائیں، چھپے ہوئے وہ ظاہر ہو جائیں کہ کون کون صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور کون کون مولا مرتضیٰ سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اردو میں نعرہ تو انہوں نے لگا دیا، لیکن 1450 سال پہلے رب نے جبریل کے ذریعے یہ نعرہ لگوایا ہے۔ یہ میں بات ثابت کروں گا، میں نے بات کر دی ہے تو میں ثابت کروں گا۔ انہوں نے تو آج کہا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لیکن 1450 سال پہلے اللہ نے وحی کے ذریعے جبریل کو بھیجا اور محبوب کو فرمایا سونے یہ جو تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہم نے لگا دیے، ہم نے جنتیوں کی جماعت تیرے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ اور کس انداز سے اللہ رب العزت جل شانہ نے ان کا ذکر کیا۔ آئیں جہاں پہ اس بات کو جاننے کی اشد ضرورت ہے، صحابہ اکرام کے یہ عقیدہ ہے، مشاجرات میں آپس میں لڑائیاں ہوئیں، آپس میں جو ہے وہ بول چال میں بھی کوئی کمی بیشی ہوئی، صحابہ کے مسائل میں بھی اختلاف ہو گئے، لیکن امت کو ہمارے اسلاف نے، امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بپانگ دہل فرمایا کہ صحابہ کی لڑائیاں ہوں، مشاجرات ہوں، ان کے بارے میں سنی وہ ہے جو زبان بند رکھے، زبان بند رکھے، وہاں پہ تذکرے نہ کرے، تجزیے نہ کرے، یہ تھا تو وہ کیوں تھا، وہ کیا تھا تو کیوں تھا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آمنہ کے لال کی زیارت کی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، تو ان کے جنتی ہونے کا اعلان خود رب العالمین نے فرمایا ہے۔ لیکن تقاضا بشری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپس میں جو مرضی ہوا، وہ سفین میں ہو گیا، وہ جنگ جمل میں ہو گیا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو پھر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کفر کی وجہ سے، منافقت اور فسق و فجور کی وجہ سے لڑائیاں کی ہیں، فرمایا حق پہ وہ بھی تھے، حق پہ ہم بھی ہیں، تو لہٰذا یہ جو مجتہد ہوتا ہے اجتہادی مسائل میں وہ اپنی سوچ سے فیصلہ کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اگر مجتہد اپنی خطا پر بھی ہو تو اللہ پھر بھی اسے ایک اجر عطا فرماتا ہے، تو کسی طور پہ بھی وہ غلطی پہ نہیں نظر آتے، امتی کا حق نہیں۔ بہرحال ہم نے عقائد درست کرنے کی نیت سے، نہ کہ کسی کو چڑھانے کے لیے، نہ ہی کسی کو جو ہے وہ اس بات کی طرف لگانے کے لیے کہ دیکھو جی ہم امیر معاویہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم مولا مرتضیٰ کے بھی غلام ہیں، ہم ہر اس صحابی کے غلام ہیں جو نبی کا غلام ہے، تو حضور کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں بتا دے ہر صحابی نبی جنتی ہے یا نہیں جنتی؟ تو قرآن کہتا ہے، میں نے خطبے میں ایک آیت طیبہ میں 5 آیات طیبات کو بطور استدلال پیش کروں گا۔
ماننے کے لیے تو ایک ہی آیت کافی ہوتی ہے، ماننے کے لیے تو بندہ نہ ماننے تو پھر سارا قرآن بھی پڑھتے رہو تو اس نے تو نہیں ماننا۔ نہیں ماننے والوں کے لیے کوئی کلیہ نہیں، تو جو ماننے والے ہیں وہ ایک قرآن کی آیت کیا وہ ایک حرف کو بھی سن کے کہتے ہیں جی آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے تصدیق کر دی، لیکن نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتے، آج بھی نہیں کل بھی نہیں مانتے تھے۔ آئیں گرامی قدر، رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن عزیز سورۃ حجرات میں خالق کائنات نے فرمایا لوگو میں نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، فرمایا دلوں کو پرکھا، دلوں کو جانچا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا تقوی میں نے جن دلوں کو بہترین پایا وہ میرے نبی کے یاران مصطفیٰ تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور فرمایا کہ ان کو تقوی اور پرہیزگاری میں دیکھا تو فرمایا اللہ نے اعلان کر دیا لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا ان کے لیے بخشش ہے۔ اس جملے کو سماعت کریں، اللہ فرما رہا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فرمایا لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کی بخشش فرما دی ہے، واجر عظیم، اللہ نے ان کو اجر عظیم بھی عطا فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مغفرۃ ان کو بخش دیا ہے۔ آؤ گرامی قدر احباب، یہ تو دلوں کو پرکھ لیا، لیکن دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے لازم کر دیا تقوی ان دلوں کے لیے، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، فرمایا کہ ان کے لیے کلمہ یہ تقوی ہم نے لازم قرار دے دیا، اور فرمایا کہ وہ اس کے اہل تھے، وَأَهْلُهَا، وہ اس کے اہل تھے، ہم نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ او گرامی قدر احباب، تیسری آیت طیبہ میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، فرمایا کہ لوگوں اللہ نے اپنے نبی کے یاران مصطفیٰ کے دلوں کو پسند کر لیا، چن لیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور خالق کائنات جل جلالہ نے چوتھے مقام پہ ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ الذین والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم، فرمایا سونیا قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن جو تیرے ساتھ ایمان لے کے آئے، جو تیرے ساتھ ایمان لے کے آئے، فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، نور ان کے آگے آگے چلے گا اور نور ان کے دائیں بائیں چلے گا۔ وہ ایمان لے کے آئے، حضور آپ پر ایمان لے کے آئے۔ گرامی قدر، پانچویں آیت طیبہ اللہ نے لوگوں کو بتایا جو یاران مصطفیٰ ہیں وہ کیسے جنتی ہیں، فرمایا کہ سب سے بڑا اعلان جہاں اشارتاً کنایتاً کرتا گیا رب العالمین، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگایا اور ساری کائنات والوں کو بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اب ایمان سے بتائیں اس میں کوئی تخصیص نہیں، اس میں کوئی خاص حکم نہیں کہ صدیق سے تو رب راضی ہے عمر سے ناراض، یا عمر سے راضی جناب عثمان غنی سے ناراض، یا عثمان غنی سے راضی مولا علی حیدر کرار سے ناراض، اور میں نانا یہاں تخصیص کا ذکر پایا ہی نہیں جاتا۔ علماء کہتے ہیں ابو بکر سی الف سے لے کے آخری صحابی حضرت طفیل دوسی کی یہاں تک رب سب سے راضی ہے۔ اور پھر ایمان سے بتائیں ان میں امیر معاویہ نہیں آتے، ان میں امیر معاویہ بھی آتے ہیں۔ آئیں گرامی قدر، یہ وہ حضور کے یاران مصطفیٰ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کائنات میں سب سے افضل بنانے کے لیے جماعت کو دیکھا، اور وہ نبیوں کی جماعت تھی۔ کائنات میں افضلیت اور درجات کے لحاظ سے وہ انبیاء کی جماعت تھی،
اچھا فرمایا کہ پھر اس انبیاء کی جماعت میں پھر اللہ نے مجھے سب سے افضل بنا دیا، اور فرمایا پھر میرے ساتھی اللہ نے دیکھے کہ ان کو ساتھی کیسے دینے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے نبیوں کے بعد جو نبیوں کو صحابی دیے، حواری دیے، ان کے متعلقین دیے، تو فرمایا کائنات میں نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ رتبے والے لوگ ہیں اللہ نے مجھے عطا فرما دیے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور اسی لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جناب بندہ ترمذی شریف کے الفاظ، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں ان جابر مرفوعا، یہ مرفوع حدیث پاک ڈائریکٹ نبی سے سنی ہے، ڈائریکٹ متصلا حضور سے حدیث پاک سماعت کی گئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں ان جابر مرفوعا لا تمس النار مسلما رانی او رانی من رانی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او جابر، اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ اب دیکھیں مجھے دیکھا تو مجھے صحابہ نے دیکھا، صحابہ کرام کی ذات ہے، اور صحابہ دیکھنا شرط نہیں، حالت ایمان میں دیکھنا شرط ہے۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب عتبہ شیبہ نے، بڑے کافروں نے دیکھا تھا، مقصد دیکھنا نہیں، حالت ایمان میں دیکھا ہو اور پھر حالت ایمان میں ہی موت واقع ہوئی ہو، ان کا درجہ لا تمس النار، حضور فرماتے ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ صرف ان کا ہی مقام نہیں، پر میں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، میرے دیکھنے والوں کو بھی جنہوں نے دیکھ لیا وہ بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے، یعنی صحابہ تو پکے جنتی ہو گئے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جب رب نے نعرہ لگایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ہر صحابی نبی، بولیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو محبوب بھی فرما رہے ہیں لا تمس النار، کہ اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا۔ تو معنی یہ ہے کہ حضور بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ میرے سارے صحابی جنتی ہیں، بلکہ جنتی ہی نہیں فرمایا ایسے جنتی ہیں جنہوں نے ان کو بھی دیکھ لیا وہ بھی جنت میں جائیں گے، جنہوں نے ان کو بھی دیکھ لیا وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ گرامی قدر امام طبرانی اور امام حاکم دوسری روایت لے کے آئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یاران مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن یسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، اور پھر مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ ہے وہ ہستیاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ اور پھر یہ ایک اعتراض یہ ہوا نا، لو جی تسی نعرہ لا چھڑے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو پھر حسنین کا کیا بنے گا جب ساری جنت میں ایک ہی؟ فرمایا یہ کس نے کہہ دیا ہے درجوں میں اعلیٰ، اور کس نے کہہ دیا ہے؟ کوئی صدیق اکبر ہے، کوئی تاجدار عدالت ہے، اور کوئی تاجدار سخاوت ہے، اور کوئی تاجدار شجاعت ہے، تو پھر کوئی سیدنا بلال ہے، کوئی سلیمان فارسی ہے، کوئی صہیب رومی ہے۔ فرمایا درجے تو ہر کسی کے اعلیٰ اور اپنے ہیں، فرمایا درجات کی بات نہیں، صرف جنت میں جانے کی بات ہے، جنت میں سارے جائیں گے۔ لیکن تکلیف ہوگی، لو جی پھر دسو سیدہ شباب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسنین کریمین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو پھر یہ تو پھر کیا فرمایا اس میں فضیلت کی کمی نہیں ہے۔ وہ بھی تو دیکھو نا سیدہ کہول اہل الجنہ عمر، ابو بکر و عمر، فرمایا کہ جب جوانوں کے سردار، حضور کی یہ بھی حدیث مسلم شریف میں، دیگر کتب حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جنتی جوانوں کے سردار، یہ لوگوں کو حدیث یاد آتی ہے اور بیان کرتے ہیں، اور یہ محبت اہل بیت کا ثبوت دینے کے لیے بھی یہ بڑی ضرورت ہے کہ حسنین کریمین کا مقام بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا جائے کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔
لیکن صحابہ کے عاشقوں کو یہ بھی بتانا چاہیے، میرے نبی نے فرمایا کہ سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، اگر جوانوں کے سردار حسنین ہیں تو بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ جنت میں بوڑھوں کے بھی سردار تو ہوں گے نا کوئی، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں جنت میں بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ لیکن گرامی قدر بغض صحابہ میں بڑی دور تک لوگ چلے گئے، لیکن آئے گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس صحابی کا عرس پاک ہے، صحابی کا عرس پاک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دوست آپ کے پاس تشریف لے کے آ رہے ہیں تو بتانے کی ہر جمعے کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، الحمدللہ آپ لوگ بڑا ہی محبت اور شفقت فرماتے ہیں، لیکن بہرحال یہ قسمت کی بات ہے، جس نے جو دے دیا اور جس قدر دے دیا اللہ کی بارگاہ میں یہی قبول ہوگا، اور یہی توشہ آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس محبت کے ساتھ خیرہ اپنا اللہ کے گھر کی خدمت اور تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے مال جان اولاد رزق میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ توجہ فرمائیں گرامی قدر احباب، اور سے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو مولا علی کا ذکر کیا، کوئی کجی، کوئی چونو چرا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کھل کے ہم علی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اب 22 رجب المرجب جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے، تو ہم ان کی بھی شان بیان کرتے ہیں جی۔ یہ سنی کی علامت ہے، یہ سنی کی شان ہے، وہ علی علی بھی کرے اور میرے نبی کے ہر صحابی کا تذکرہ کرے۔ یہ نہیں کہ وہ اعلان کر دے نہیں بھائی ہم علی والے ہیں یہ علیحدہ ہو جائیں، یہ امیر معاویہ والے ہیں یہ علیحدہ ہو جائیں، نہیں بھائی ہم تو ہر اس کو مانتے ہیں جس کو میرے نبی نے اپنا بنا لیا ہے، ہم ہر اس صحابی کا ادب و احترام کرنے والے ہیں جس نے میرے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، حضور نے ان کے فضائل میں احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ آئیں گرامی قدر، اس صحابی رسول وہ کون ہے؟ وہ کاتب وحی۔ حدیث پاک کے آقا علیہ السلام نے اللہ سے مشورہ کیا، یا اللہ مجھے یہ بتا کہ میں کتابت کے لیے کس شخص کو رکھ لوں۔ کتابت کے لیے یہ بڑا اہم ذمہ داری والا معاملہ ہے، قیامت تک کے امت کے لیے بڑی ذمہ داری کا معاملہ تھا۔ تو اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے فرمایا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو امیر معاویہ کو رکھ لیں، وہ امانت دار بھی ہے، وہ امانت دار شخص ہے، کتابت کرے گا، کاتب وحی ہوگا۔ گرامی قدر فتح مکہ سے پہلے آپ اسلام لے کے آ گئے تھے، لیکن آپ نے اعلان فتح مکہ والے دن فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ دراز قد تھا، سفید رنگ تھا، لیکن گرامی قدر آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام کا گورنر بنایا، اور ساری دور حکومت میں آپ ہی گورنر رہے، ورنہ گورنری کے معاملے میں حضرت فاروق اعظم بڑے محتاط تھے، کوئی شکایت آتی تو تفتیش کرتے تھے، بلکہ کئی صحابہ کو معذور بھی فرما دیا آپ نے شکایتوں کی وجہ سے، لیکن امیر معاویہ کی کوئی شکایت نہیں آئی۔ اور یہی حال تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو ہی گورنر رکھا، اور پھر بعد میں 40 سال تک آپ کو ملک شام اور حمص اور یہ بہت بڑے علاقے کی حکومت مل گئی۔ اور یہ ایسے ہی نہیں مل گئی، میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی وجہ سے سرکار کو وضو نہ کروا سکے، تو حضرت امیر معاویہ وضو کروا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے چشمان مبارکہ اٹھا کے دیکھی اور فرمایا کہ امیر معاویہ اللہ تجھے حکومت دے گا، امیر معاویہ اللہ تجھے حکومت دے گا، تو پھر اس حکومت میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے بحری جہاد کرے گا اس نے اپنے آپ پر جنت کو واجب قرار دے دیا۔ بحری، اس سے پہلے بحری جہاد نہیں ہوا تھا، اور بحری بیڑا بھی بنانے والے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے پہلے آپ نے قبرص کی طرف 27 ہجری کو
بحری بیڑا بنا کے روانہ کیا اور 28 ہجری کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اس حدیث کا مصداق بنے فرمایا جو سب سے پہلے بحری جہاد کرے گا، اللہ کی راہ میں لڑے گا، اس نے اپنے آپ پر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ تو یہ پہلا لشکر امیر معاویہ کا تھا جس نے بحری جہاد کیا۔ آؤ گرامی قدر احباب، یہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں شریک، سواری پہ بیٹھے ہیں، آگے آمنہ کے لال اور پیچھے حضرت امیر معاویہ۔ راوی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا پیٹ مبارک، بطن مبارک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے ٹچ کر رہا تھا، لگ رہا تھا بار بار۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے پیچھے دیکھا اور کہا یا اللہ امیر معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما دے۔ اور حضور نے دعائیں فرمائی اللہم اہدی ہادیاں، یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت والا بنا دے۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے ہوتے تو حضور پہلے کیوں فرما دیتے کہ اللہ تجھے حکومت دے گا؟ ابھی تو بڑا عرصہ پڑا ہوا تھا، تو حضور نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی اللہ تجھے حکومت عطا فرمائے گا۔ تو حضور یہ بھی جانتے تھے کہ جناب علی ایک وقت آئے گا حضرت عثمان غنی شہید کیے جائیں گے اور پھر قصاص عثمان میں دو گروہ کھڑے ہو جائیں گے، آپس میں جنگیں کریں گے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا، چھوٹے تھے امام حسن، جناب علی اپنی گود میں بٹھایا اور منبر رسول پہ بیٹھ کے حضور مسکرا رہے ہیں، گودی میں کھیل کے فرما رہے ہیں کہ لوگو یہ میرا بچہ ھذا سید، یہ میرا بچہ سردار ہے، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے دو گروہوں میں، یہ لفظ قابل غور ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کا باعث یہ میرا بیٹا بنے گا۔ حضور نے پہلے فرما دیا۔ تو اگر یہ سارا معاملہ ہوتا غصب کر لیا اور جی حکومت نے قبضہ کر کے بہ گئے امیر معاویہ، ایمان سے بتائیں جب مخالفت تھی، دین سے دوری تھی اور دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا تھا 61 ہجری میں، اور اس وقت حسن مجتبی کا چھوٹا بھائی حضرت امام علی مقام 72 تن لے کے نانے کے دین کی حفاظت کے لیے کرب و بلا کی سرزمین سے نکل کے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں ہم شریعت پر کمپرومائز نہیں کرنے والے۔ اگر چھوٹا بیٹے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے اور جناب علی مدینے کی سرزمین کو، مدینے کی خلافت کو چھوڑ کر کرب و بلا کے ٹیلوں پہ جا کے اپنی جھونپڑی بنا لی نانے کے دین کی عظمت کی خاطر، اگر ایسا معاملہ ہوتا، اگر چھوٹا اٹھ گیا تھا تو حسن مجتبی تو بڑے تھے، وہ کیوں نہیں لڑے؟ وہ کیوں نہیں امیر معاویہ کے خلاف؟ اگر حضرت حسن مجتبی تلوار نکال لیتے، اور کیا خیال تھا کہ علی کے ماننے والے کم تھے اس وقت، بڑی تعداد تھی مولا مرتضیٰ کے ماننے والوں کی، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں میرے نانے نے فرمایا ہے صلح کا، تو آج صلح ہی ہو جائے، ٹھیک ہے، صلح کروا دی۔ اور یاد رکھیں حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کے لشکر کے لوگ بھی شہید ہیں اور میرے لشکر کے لوگ بھی شہید ہیں۔ تو شہید مسلمانوں کے ہوتے ہیں، کافروں کے نہیں ہوتے، کافروں کے نہیں ہوتے۔ اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یہ اجتہادی مسئلہ ہے، میرا بھائی امیر معاویہ، مولا مرتضیٰ کے الفاظ ہیں، اور میں میرا بھائی امیر معاویہ وہ بھی اسی خدا کو مانتا ہے جس خدا کو میں علی مانتا ہوں، وہ بھی اسی رسول کی تصدیق کرتا ہے جس کو میں مانتا ہوں۔ اور فرمایا کہ بس قتل عثمان کے بارے میں ذرا وہ جلدی چاہتے تھے، واللہ میں قتل میں شریک نہیں ہوں، یہ مولا مرتضیٰ کے الفاظ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں شریک نہیں، نہ مجھے پتہ ہے، لیکن ادھر سے دباؤ زیادہ تھا اہل شام کی طرف سے، سیدنا امیر معاویہ کی طرف سے، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ساتھ تھی، انہوں نے کہا نہیں جی آپ قاتلیں کو نکالیں، لیکن مولا مرتضیٰ کہتے ذرا توقف کریں، ابھی معاملہ گرم ہے۔ لیکن بس اس گرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اتلے ہوتے ہیں، جو اتلی سطح کے فتنہ فساد کروانے والے لوگ، انہوں نے آپس میں یہ معاملہ کروا دیا، ورنہ فرمایا کہ
میرا بھائی امیر معاویہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی حق پر تھا، لیکن اب کوئی کہے کہ بھئی بتائیں جنگیں تو ہوئی تھیں، حق پر کون تھا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو تاجدار بریلی بولے، فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہی تھا۔ مولا جناب حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ موجود ہے، فتاوی رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ تھا، لیکن امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہے، ہم نہیں تان و تشریح کر سکتے، ہماری زبانیں بند ہیں، اس وجہ سے بند ہیں کہ لجپال محبوب نے جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں اور حضور نے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ گرامی قدر احباب، آئیں ایک اور حدیث پاک بیان کر کے تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع الزوائد میں ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور میرا وعدہ اللہ نے پورا بھی کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ کون سا وعدہ، کون سا وعدہ؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میں نے وعدہ کیا، اللہ سے میں نے مطالبہ کیا ہے تو اللہ نے میرا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ کون سا مطالبہ؟ فرمایا کہ جہاں پہ آپ کی شادی ہوگی، جہاں پہ آپ کی شادی ہوگی اور جو آپ کے ساتھ شادی ہوگی اور جن کے جو آپ کے گھر شادی کرنے والے ہوں گے، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا۔ معنی کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی میرے محبوب کی حرم پاک ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حفصہ یہ بھی ام المومنین ہے، حضرت فاروق اعظم کی شہزادی ہے، اور میں اس لحاظ سے یہ بھی جنتی، اور حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ تو آج کوئی نام نہاد مفتی سیدنا ابو سفیان کے بارے میں وہ جی وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے، یہ اسلام کا حسن ہے، کوئی 80 سال کے بعد بھی کلمہ پڑھے، ان الاسلام تہدم ما کان قبلہ، اور میں اللہ پچھلے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ پچھلے کیوں مردے اکھیڑتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، جب کلمہ پڑھ لیا تو پچھلا سارا کھاتا صاف ہو گیا۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ بھی جنتی، ابو سفیان بھی صحابی ہونے کے ناطے جنتی۔ آئیں گرامی قدر احباب، بات کرتے چلے جائیں یہ کنڈوں کی شرعی حیثیت کے بارے میں، اور بہت سارے لوگ کنڈے کرتے ہیں۔ یہ ایک لفظ تو کنڈا اس وجہ سے، کنڈے کو کنڈا کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کئی یہ بھی سوال کرتے ہیں جی اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کنڈے کو کنڈا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نیاز کنڈے میں ہی رکھی جاتی ہے، کنڈے میں پکائی جاتی ہے۔ کنڈا کہتے ہیں مٹی کے برتن کو، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، کنڈا مٹی کے برتن کو کہا جاتا ہے، اور اس میں کنڈے جو ہیں وہ نیاز پکا کے رکھی جاتی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیاز، ان کے نام پہ ختم پاک پڑھا جاتا ہے، اور یہ شرعاً کوئی معاملہ کوئی ناجائز نہیں، حالانکہ آپ کا یوم وصال 15 رجب المرجب کو ہے، با اختلاف روایات۔ حضرت امام جعفر صادق 22 رجب کو، یہ بھی اختلافی روایت ہے، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ کا بھی ایک روایت کے مطابق 15 رجب کو وصال مبارک ہے، ایک میں آپ کا ہے 22 رجب المرجب کو، تو پھر سارے 22 رجب کو ہی ختم دلا دیتے ہیں، اور کئیوں کو اس بات کا بالکل علم نہیں ہوتا، اور یا کنڈے اس وجہ سے کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی، یہ تو ایک اوریجنل بات ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ کنڈے کو کنڈا اس لیے کہتے ہیں، وہ کنڈے مٹی کے برتنوں میں یہ کھیر وغیرہ پکا کے، یا کنڈا جو دہی کا کنڈا ہوتا ہے اس میں کھیر وغیرہ رکھی جاتی، اس لیے کنڈے کہا جاتا ہے۔ یا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کنڈا ہی ہو گیا، پنجابی جی کہتے ہیں نا جی ایسا کنڈا ہو گیا، بے ختم ہو گیا۔ تو کئی رافضی جو دشمن ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس وجہ سے وہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم آج خوش ہیں کہ آج ان کا کنڈا ہو گیا، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، اس وجہ سے وہ نیاز کرتے ہیں، اور یہ بالکل غلط اور من گھڑت باتیں ہیں کہ لو جی یہ نیاز بندے ہی کھائیں گے، بیویاں نہیں کھائیں گی،
یا گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، گھر میں ہی آ کے کھائی جائے، یہ ایصال ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے یہ ضروری بھی نہیں ہے آپ حلوہ پوڑی بنائیں، آپ قورمہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ بریانی بھی بنا سکتے ہیں، جو مرضی، اصل میں ایصال ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے کسی دن کا تعین بھی ضروری نہیں کہ اس دن ہوگا، تو چونکہ یہ یوم وصال کی نسبت سے ختم دلایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا یہ جو کنڈوں کا نام کنڈے رکھا گیا، اور لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں اور فاتحہ اور نیاز کرتے ہیں، ورنہ یہ سارے معاملات اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور ان بزرگوں کی ارواح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہوتا ہے، باقی کوئی نہیں۔ وہ ایک خاص کتاب کئی لوگ پڑھتے ہیں، وہ خاص کتاب اس میں پتہ نہیں کیا کیا معجزات لکھے ہوتے ہیں اہل بیت اکرام کے، حالانکہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، وہ صحابی ہو، وہ اہل بیت ہو، وہ ولی ہو، ولی کی کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ صرف نبی کا ہے۔ تو لہٰذا یہ معجزے والی باتیں جو ہیں یہ بھی ان کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم لوگ نہیں دیکھتے اور لو جی گھر میں 10 بیبیاں دی 12 بیبیاں دی کہانی تے وہ لکڑ ہارے والی کہانی، تو وہ یہ دوسرے گھر سے آئی ہیں، یہ ساری کہانیاں کس سے؟ ہمارا اہل سنت کا ان قصے کہانیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بی بی فاطمہ دا معجزہ پڑھانا ہے جی، مولا علی دا معجزہ پڑھانا ہے، اور بھئی اللہ کے بندو جو سنی ہیں وہ ان چیزوں کو چھوڑ کے یاسین شریف پڑھا کریں، وہ یاسین شریف پڑھایا کریں، وہ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ حسرت والا گھر ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہو کہ تنگ دستی ختم ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اپنے گھر میں ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ تو لہٰذا گرامی قدر یہ شرعی حیثیت جو علماء نے بیان فرمائی میں نے گوش گزار کر دی، یہ صرف ایصال ثواب ہے۔ باقی جو خرافات ہیں، گھر سے نہیں نکالنا، گھر میں آ کے کھانا ہے، تو یہ نہیں ہاتھ لگائے گا تو وہ نہیں ہاتھ لگائے گا، تو بیبیاں نہیں پکائیں گی جو ناپاک ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ صرف سمپل سا ایصال ثواب ہے۔ آپ کسی دن بھی کریں ان کی ارواح مقدسہ کو وہ ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔